بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے شیطان کی فوج کے 5 جرنیل میں سے ایک کی بات کی تھی جس کا نام صبر جن تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں شیطان کی باقی فوج کے وہ 4 خطرناک جرنیل کون ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر حصے پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ دوسرا سپہ سالار آور جن ہے، گناہوں کو خوبصورت دکھانے والا۔ یہ جن برائی کو دلکش بناتا ہے، یہ وہ ہے جو انسان کے سامنے گناہ کو رنگین، نرم اور قابل قبول بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب انسان کسی حرام چیز کو جائز سمجھنے لگتا ہے تب شرم و حیا مذاق بن جاتی ہے۔ جب بدی کو فیشن اور گناہ کو آزادی کہا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے آور جن اپنا کام کر رہا ہے۔ یہی ہے وہ جو نیکی کو بورنگ اور گناہ کو ٹرینڈ بنا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، گناہ بازاروں میں نہیں موبائل کی سکرین پر فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جن ہے جو نظروں کے ذریعے دلوں کو آلودہ کرتا ہے اور برائی کو محبت کا نام دے دیتا ہے۔ تیسرا سپہ سالار مست جن ہے، جھوٹ فساد پھیلانے والا۔ یہ جن زبان پر قابو پا لیتا ہے۔ اس کا کام فساد پھیلانا، جھوٹ کو سچ کے طور پر پیش کرنا اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ یہ جن انسانوں کا بھیس بدل کر افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں گڑتے ہیں اور برادریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں۔ جہاں بھی خبر پھیلتی ہے یہ جن موجود ہوتے ہیں۔ اخبارات، میڈیا، سوشل میڈیا لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ یقیناً درست ہے، آگے بڑھو، اور پھر ایک جھوٹ 1000 سچوں پر فتح پاتا ہے۔ یہ مست جن ہے، شیطانوں کا پروپوگنڈا ماسٹر۔ چوتھا سپہ سالار داسن جن، گھروں کو تباہ کرنے والا۔ یہ وہ جن ہے جو انسانوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا کام محبت کو نفرت میں بدلنا اور گھر کو میدان جنگ میں بدلنا ہے۔ یہ شوہر کو بیوی کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف اور ماں کو بیٹے کے خلاف کر دیتا ہے۔ داسن جن کبھی کسی چھوٹے سے معاملے کو حد سے زیادہ اڑا دیتا ہے، کبھی معمولی اختلاف کو طلاق میں بدل دیتا ہے۔ گھروں میں وہ اس وقت داخل ہوتا ہے یا جب کوئی داخل ہونے پر السلام علیکم نہیں کہتا۔ یہ جن گھروں کو جنت سے جہنم میں بدل دیتے ہیں۔ پانچواں سپہ سالار ذکی نور جن، یہ جن بازاروں کا مالک ہے۔ یہ جن بازاروں، کمپنیوں اور کاروباروں کے حکمران ہیں۔ وہ انسانی دل میں لالچ ڈالتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں اور اسے بے ایمانی، فریب، دھوکہ دہی کا عادی بناتے ہیں۔ یہ جنات وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بکواس کرو اور بہت زیادہ منافع کماؤ۔ وہ انسانی کان میں سرگوشی کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ نقصان پھر آخرت کا سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ جن بازاروں میں بے ایمانی، بدکاری، فریب، حرام کا خطرہ پھیلاتے ہیں۔ یہ جن حلال کمائی کو فرسودہ منظر کہہ کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ 5 شیطانی کمانڈر ہیں جن کے ذریعے ابلیس نے پوری دنیا میں اپنا جال بچھایا ہوا ہے۔ ان کا مقصد صرف انسانیت کے 5 ستونوں کو تباہ کرنا ہے: ایمان، صبر، سچائی، محبت اور عقیدت۔ لیکن یاد رکھو، شیطان کی ہر چال کمزور ہے اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ پیارے دوستو، اب تک ہم شیطان اور اس کی شیطانی فوج کے کارندوں کو بیان کر چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کے لمحات تک محدود نہیں ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں روح رہتی ہے شیطان اس پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ یہ محض قیاس نہیں بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے اللہ، تیری مخلوق کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی آزادی اور اپنی شان کی قسم ہے کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی امت کو موت کے وقت شیطان کے فتنے سے بچاؤ کی تلقین کرتے رہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں
کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس پھیر دے۔ اس وقت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شیطان کے حملے انسان پر آخری سانس تک جاری رہتے ہیں، اور وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو عقیدے پر چلنے سے روکے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ موت کے وقت شیطان بعض اوقات انسان کے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی خیر خواہ کے روپ میں۔ وہ آخری لمحات میں مختلف مذاہب کا بہانہ بنا کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اپنے ماخذ میں کچھ ضعیف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان کے حملے سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس حد تک کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت شیطان نے آ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ عزیز دوستو، یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، شیطان کے حملے ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتے جو اللہ کی یاد اور توکل اور توحید پر قائم رہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور جو قرآن و سنت کی دعاؤں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے، شیطان کے حملوں کے خلاف کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہم احادیث اور دیگر نبوی ارشادات سے بھی حفاظت کے 3 طریقے سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی تلاوت، نماز پڑھنا، شام کی نماز کے وقت بچوں کو گھروں تک محدود رکھنا، دائیں ہاتھ سے کاروبار کرنا، غیر محرم کے ساتھ خلوت سے بچنا، گانے اور موسیقی اور خون ریزی محبوب کی دعائیں کرنا، پڑھانا اور اپنے اوپر پڑھنا۔ بلکہ حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، شیطان اس کے پاس آیا اور اسے کھانا اور لباس پیش کیا۔ اس نے کہا، میں موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا۔ یہ سن کر شیطان مایوس ہو کر چلا گیا۔ پیارے دوستوں، میں شیطان کی چالوں کے حوالے سے مولانا رومی کا ایک اور دلچسپ واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صدیوں پہلے ایک بوڑھے کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ بوڑھے نے شیطان سے پوچھا، تم تو ایک عام سی مخلوق لگتے ہو، لیکن بیٹھے بیٹھے ہزاروں لوگوں کو لڑانے کا انتظام کیسے کر لیتے ہو؟ شیطان مسکرایا، اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا، میں لوگوں کو لڑانے پر مجبور نہیں کرتا، یہ میری انگلی ہے جو انہیں لڑاتی ہے۔ بوڑھے نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ شیطان نے کہا، میرے ساتھ بازار چلو۔ بوڑھا آدمی اس کے پیچھے چلا۔ شیطان انہیں ایک مٹھائی کی دکان پر لے گیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مٹھائی کی دکان کے مالک نے مٹھائی کو تیل کی کڑاہی میں ڈبو کر دیوار پر رکھ دیا۔ شربت کا ایک سمیر دیوار پر بنتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں مکھیاں سمیر پر جمع ہو گئیں۔ دیوار کے دوسرے کونے میں ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ چھپکلی نے مکھیوں کو دیکھا اور ان پر جھپٹ پڑی۔ اس وقت ایک بلی مٹھائی کی دکان کے اسٹول کے نیچے تھی۔ بلی نے چھپکلی کو دیکھا اور چھپکلی پر چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک نوکر کتے کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھ کر چٹنی گرا دی اور بلی پر حملہ کر دیا۔ بلی بھاگتی ہوئی دکان کے اندر گئی، لیکن کتے نے مٹھائی پر جھپٹ کر ساری مٹھائی برباد کر دی۔ حلوائی کمرے میں داخل ہوا اور جلیبی تلنے والی چھلنی سے کتے کے سر پر مارا۔ کتا چیختا رہا اور بازار میں گر کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ وزیر کا نوکر کتے کی موت دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے حلوائی کو پکڑا، گھسیٹ کر بازار سے باہر لے گیا اور بے رحمی سے مارا۔ حلوائی کے نوکر شور سن کر باہر آئے اور وزیر کے نوکروں کو مارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں لڑائی وزیر کے دفتر تک پہنچ گئی۔ وزیر نے سپاہی بھیجے، فوج حلوائی کی دکان پر پہنچ گئی اور نوکروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تشدد کو دیکھ کر دوسرے دکاندار بھی باہر نکل آئے اور فوجیوں سے لڑ پڑے، جس کے نتیجے میں شہر بھر میں ہلچل مچ گئی اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ بوڑھا شیطان کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ آخر شیطان نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا کہ تمہیں یہ کیسا لگا؟ بوڑھے نے پوچھا، کیا یہ سب تمہاری چال تھی؟ شیطان نے لان تان کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سب غصہ، منافقت، حسد اور انتقام کا کھیل تھا۔ پھر اس نے وضاحت کی، اللہ نے غصہ، انتقام اور حسد کے جذبات انسانوں میں رکھے ہیں۔ جب یہ جذبات کسی شخص، شہر یا کسی کمیونٹی میں بڑھتے ہیں
تو میری انگلی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی پوری برادری کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ جذبات میرا گھر ہے اور میں اس شخص یا برادری کو کبھی نہیں جانے دیتا ہوں جس کے پاس یہ جذبات ہوں، لیکن میں اس شخص یا برادری سے دور رہتا ہوں جو انتقام لینے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو گمراہ کرنے والے ابلیس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ کیسے مرے گا اور کہاں دفن ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشہور روایت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے مرنے کے بعد میرا دشمن ابلیس زندہ رہے گا، وہ خوش ہوگا کہ میں مر گیا اور وہ بچ گیا۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے آدم، تم جنت میں رہو گے اور ابلیس قیامت تک زمین پر رہے گا، لیکن یاد رکھو قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس کو ایسی موت دی جائے گی جو دنیا کے تمام لوگوں کی موت سے زیادہ سخت ہوگی، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے موت کے فرشتے، بتاؤ ابلیس کی موت کیسے ہوگی؟ موت کے فرشتے کا بیان کردہ منظر اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام رو پڑے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی روح کو نکالنے کا حکم دیں گے تو موت کے فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے غضب اور غضب کی چادر پہن کر ابلیس کی روح کو نکالے اور اس پر تمام مخلوقات سے زیادہ سختی کرے۔ پھر موت کا فرشتہ لاکھوں فرشتوں کے ساتھ ابلیس کے پاس آئے گا، ان کی صرف نظر زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دے گی، اور جو بھی انہیں دیکھے گا وہ خوف سے مر جائے گا۔ جب ابلیس انہیں دیکھے گا تو چیخے گا اور مغرب کی طرف بھاگے گا، پھر مغرب کی طرف، اور پھر سمندر میں چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن پانی اسے ویدا نہیں کرے گا۔ پھر جب وہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو فرشتے اسے کوڑے ماریں گے اور نیچے پھینک دیں گے۔ آخر کار وہ آدم علیہ السلام کی قبر پر آئے گا اور پکارے گا کہ اے آدم، تیری وجہ سے میں بدبخت ہو گیا ہوں، کاش تو کبھی پیدا نہ ہوتا۔ پھر ابلیس موت کے فرشتے سے کہے گا کیا تم واقعی میری جان کو اتنی سختی سے لے لو گے؟ موت کا فرشتہ جواب دے گا ابلیس، جہنم میں جانے والے تمام لوگوں کی موت کے مصائب میں اضافہ کرنے تمہیں ان سب سے زیادہ عذاب دوں گا۔ یہ سن کر ابلیس اذیت، چیخ و پکار اور آہ و بکا سے لرز اٹھے گا اور آخر اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے خانقاہ سے نکلنے کے بعد پہلی بار قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ شعلوں کی طرح بڑک رہی ہوگی، فرشتے اس کی گردن ہلکی کر دیں گے، پھر اسے جہنم کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ناجین ابلیس اذیت میں تڑپتے رہیں گے، مارتے پیٹتے رہیں گے اور اس کی زندگی جہنم کے حوضوں سے نکالی جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے آدم، اپنے دشمن کو دیکھو جس نے تمہیں گمراہ کیا تھا، آج وہ ذلت سے مر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، تم نے ہم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ روایت ہے کہ ابلیس کی شرمگاہ جہنم کے گڑھے میں 40 سال تک رہے گی اور وہ اس کی قبر ہوگی۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور ابلیس کو بھی گھسیٹ کر حساب کے میدان میں لے جایا جائے گا، جہاں اس کے لیے ایک ہی فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو ناظرین، یہ ابلیس کی قسمت ہے، وہی ابلیس جو کبھی اپنے آپ کو فرشتے سے بھی بدتر سمجھتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ ابلیس کا انجام وہی ابلیس جو کبھی اپنے آپ کو فرشتوں سے بدتر سمجھتا تھا، کہتا تھا میں آگ سے بنا تھا اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ آج وہی مخلوق اسی آگ میں تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ یہ نتیجہ اس بات کا اعلان ہے کہ تکبر اور نافرمانی ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہے، چاہے وہ ابلیس ہو یا انسان۔ تو دوستو، اگر ہم کبھی ابلیس کے راستے پر چلے، گناہوں کو خوبصورت سمجھے اور حق سے منہ موڑ لیں، تو یاد رکھیں نتیجہ ابلیس جیسا ہی نکلے گا۔ اللہ ہمیں ابلیس کے شکنجے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے جس سے وہ راضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچنے اور عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.